بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان کر دیجئے، ان کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں، اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں، اور بدترین حکمران وہ ہیں جنہیں تم ناگوار سمجھو اور وہ تمہیں ناگوار سمجھیں، تم انہیں لعن طعن کا نشانہ بناؤ اور وہ تمہیں لعن طعن کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم انہیں منصب سے معزول نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ آپ نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی، پھر فرمایا، خبردار، جو شخص اپنے حکمران میں کوئی گناہ دیکھے تو اس گناہ کو برا جانے، لیکن خود اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اکڑ کر چلا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ کا غضب و غصہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موجودہ اور آنے والی ہر قسم کی مصیبت میں دعا فائدہ دیتی ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان آدمی کی گدی پر سوتے وقت 3 گریں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور یہ آدمی صبح کے وقت چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے اور دن بھر یہی حالت رہتی ہے، ورنہ آدمی رنجیدہ، پریشان اور سستی اور کاہلی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو، پھر نہ تو وہ اس کو ایذا پہنچائے، نہ اس کی توہین و ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کسی نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، خاوند اور اس کے احسانات کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔